السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 42 اور 43 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وقف کی ہوں اس لیے تا کو ساکن کر دی ہوں، پھر سے پڑھیں گے۔ وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ کل کی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ انکار کرنے والے، تکبر کرنے والوں کا اللہ تبارک تعالیٰ بچھونا بھی آگ کا دیتے ہیں اور اوڑھنا بھی آگ کا۔ تو جب وہ آگ کے بچھونے پہ سوتے ہیں اور آگ اوڑھتے ہیں تو وہ اندر سے دکھائی نہیں دیتے، اس طرح وہ آگ میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جہنم کی بات بتا کر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈر جائیں گے جہنم سے تو فوراً جنت کی بات لاتے ہیں۔ تو آج کی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی بات لا کر ہمیں بتا رہے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے آمنو، ایمان لایا، بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ ایمان لانے کے بعد ہمیں کیا ہے؟ نیک کام کرنا ہے۔ لا نکلف، نہیں تکلیف دیتا، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً، کسی نفس کو، الا، سوائے، وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی جتنی انسان میں قوت رہتی ہے برداشت کرنے کی اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ آیتوں کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے ساتھی ہے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو یہی لوگ کیا ہے؟ جنت کے ساتھی ہے۔
ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک بار جنت میں چلے گئے تو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم دور کر دیتے ہیں، معافی صدورہم، ان کے سینوں میں جو ہے اسے ہم دور کر دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، من غلٍ، کیا ہے؟ کینہ۔ غل کہتے ہیں کینہ، کپٹ والی جو کینہ گندگی ہمارے سینے میں ہے نا، تو جنت میں جانے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اسے دور کر دیتے ہیں۔ تجری، بہتی ہوگی، من تحتہم الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، یعنی جنت کے اندر باغات کے نیچے سے کیا ہے؟ نہریں بہتی ہوگی۔ جنت کا منظر بتا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، کون؟ جنت والے۔ وقالوا الحمد للہ الذی، کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ الذی، وہ جس نے، ہدانا، ہمیں ہدایت دی، لہذا وما کننا، اور نہیں ہم تھے، لنہتدی، کہ ہدایت پاتے، لولا، اگر نہیں، ان یہ کہ ہدانا اللہ، کہ یہ آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے، اگر نہ ہوتا اللہ ہمیں ہدایت دیتا۔ تو ہدایت کون دیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو دنیا میں ہمیں ہدایت مانگنا ہے تاکہ ہم نیک کام کی طرف دوڑیں، تو ہدایت کا دینے والا اللہ ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، جاءت، آئے، رسول، کئی رسول، اللہ نے ہدایت کو دکھانے، نیک راستہ بتانے کے لیے اللہ نے کئی رسول بھیجے۔ ربنا، وہ ہمارا رب ہے، بالحق، کی حق کے ساتھ کئی رسول بھیجے، اور جس نے رسول کی اتباع کری اس نے اللہ کی اتباع کی۔ تو رسول کی اتباع کرنا اللہ کی اتباع کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ ہی کے حکموں کو بجا لاتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں، تو رسولوں کی اتباع کرنا حق ہے۔ ونودی، اور آواز دے دی جائے گی، جنت میں آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، کہاں ہے جنت والے، اورثتموہا، انہیں وارث بنا دیا گیا ہے، ہاں، اس جنت کا، آواز دیں گے، بما، باسبب اس کے، کنتم، تھے تم، تعملون، جو عمل کرتے تھے نا، اس کی وجہ سے تمہیں جنت کے وارث بنا دیا گیا ہے، آواز دیں گے، وہاں پر جنت میں فرشتے آواز دیں گے۔ تو کن کے لیے ہے؟ باسبب ان کے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی دنیا میں نیک عمل کرتے تھے اور صالح عمل کرتے تھے، ان کو آواز دی جائے گی۔ تو ہمیں نیک کام کرنا ہے میری بہنوں، اور اللہ کو راضی رکھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، سنتوں کو فالو کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم اپنی اصلاح کرتے جانا ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔